بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے والی خواتین وہ عظیم خواتین ہیں جنہوں نے اس عظیم تحریک کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ باطل کے سامنے حق کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اپنا بے مثال کردار ادا کیا۔ جہاں کوفیوں کی بے وفائی کو دیکھ کر سیدنا امام حسین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی، وہیں چند جاں نثار خواتین کی جرات و بہادری اور عزم و حوصلے کو دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم خصوصیت سے ان خواتین کا ذکر خیر کریں گے جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئیں، اور یہی نہیں بلکہ یزیدیوں کا ظلم و بربریت ان کے عزم و حوصلے میں ذرہ بھر بھی لرزش پیدا نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ ہم اس عظیم خاتون کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جنہیں کربلا کی پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ دوستوں، کربلا میں خواتین کا تذکرہ شروع کیا جائے تو سب سے پہلے جو نام زبان پر آتا ہے وہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ نے جس طرح شہادت امام علی مقام کے بعد ابن زیاد اور یزید پلید کے دربار میں جرات و بہادری کے ساتھ خاندان اہل بیت کا دفاع کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ آپ کے خطبوں نے نہ صرف باطل پر لرزہ طاری کر دیا بلکہ ظلم و ستم کی تلواریں اور دیواریں آپ کی شجاعانہ تحریک کے سامنے سرنگو نظر آتی ہیں۔ سیدنا زینب کے علاوہ حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت سیدہ رقیہ بنت حسین، حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین، حضرت فضہ، حضرت رباب، جناب رملہ، جناب ام لیلہ اور حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس تحریک حق و باطل میں شامل ہیں۔ یہ سب ہاشمی خواتین ہیں۔ ان کے علاوہ چند غیر ہاشمی خواتین بھی تھی جن میں سے کچھ تو وہ تھیں جو مدینے سے ہی اس قافلے حسینی میں شامل ہوئی تھیں، اور کچھ وہ تھیں جو بعد میں یعنی مدینے سے کربلا کے درمیان میں قافلہ امام سے محلق ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے اہم نام اس عظیم خاتون کا ہے جنہیں دنیا آج ام وہب قلبی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ہی وہ بہادر خاتون ہیں جنہیں کربلا میں پہلی شہید خاتون ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی قافلہ حسینیت میں شمولیت اور شہادت کا واقعہ نہایت ایمان افروز ہے۔ آپ کا اصل نام قمر بنت عبد ہے۔ آپ قبیلہ بنی فمر بن قاسم سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے شوہر کا نام حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب کربلا کا دل خراش واقعہ رونما ہوا تو اس دن حضرت ام وہب کی حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کو ابھی 17 روز ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن عمیر کو یہ خبر ملی کہ یزیدی لشکر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر رکھا ہے اور ان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ کوفہ سے کربلا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنی بیوی ام وہب سے کیا تو وہ بھی اصرار کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ پس حضرت عبداللہ بن عمیر نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں چھپ کر قافلہ حسینیت میں شامل ہو گئے۔ عاشورہ کے روز جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور آپ کے شوہر عبداللہ بن عمیر میدان جنگ میں یزیدیوں کے ساتھ برسر پہ کار تھے تو حضرت ام وہب اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے جب دیکھا کہ ایک لڑکی خیموں سے نکل کر جنگ کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی ہے تو آپ نے اسے آواز دے کر رکنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، عورتوں سے وظیفہ جہاد ساقط ہے، تم واپس خیموں میں چلی جاؤ۔ بس ام وہب وہیں سے واپس پلٹیں اور خیموں میں واپس چلی گئیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر جو کہ پہلے ہی 2 یزیدیوں کو جہنم واصل کر چکے تھے، اب تمام یزیدیوں کو کھٹک رہے تھے۔ گول کے گول حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اسی اثنا میں آپ زخمی ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ شہید ہو کر نیچے گر پڑے۔ یہ منظر آپ کی زوجہ ام وہب دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے شوہر کی شہادت کا منظر دیکھا تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور فوراً
فوراً میدان جنگ کی طرف بھاگیں اور اپنے شوہر کا سر گود میں رکھ کر وہیں میدان میں ہی بیٹھ گئیں۔ شمرلین یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے غلام سے کہا، اس عورت کے سر پر گرز مارو۔ وہ غلام گرز اٹھائے آگے بڑھا اور جاتے ہی حضرت ام وہب کے سر پر دے مارا۔ حضرت ام وہب گرز کی یہ چوٹ برداشت نہ کر سکیں اور وہیں اپنے شوہر کے ساتھ شہید ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ام وہب ہاتھ میں عود لیے اپنے شوہر کی طرف بڑھ رہی تھیں اور اپنے شوہر کو جوش دلانے کے لیے کہہ رہی تھیں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، آج ذریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ حتیٰ کہ آپ اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی اور اس کے دامن سے لپٹ کر کہنے لگیں، میں جب تک تمہارے سامنے مر نہ لوں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ مگر امام علی مقام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں پکارا اور واپس خیموں میں لوٹنے کا حکم فرمایا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ام وہب کی حضرت عبداللہ بن عمیر الکبی سے شادی کو ابھی 17 روز گزرے تھے کہ آپ نے انہیں لے کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا ابن بنت رسول اللہ، میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ میرا شوہر تو عنقریب آپ پر جان قربان کر دے گا، لیکن چونکہ میرا اس کے بعد محسن و غمسار نہیں ہوگا تو آپ مجھے اپنے اہل حرم کے حوالے کر دیجئے۔ دوسرا یہ کہ ابو وہب سے وعدہ لیجئے کہ قیامت کے روز وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام ام وہب کی یہ باتیں سن کر متاثر ہوئے اور ارشاد فرمایا، ایک خاتون، ہمیں تمہاری دونوں باتیں قبول ہیں۔ دوستوں، واقعہ کربلا میں وہ نام کے 2 افراد کا ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں انہیں یہی حضرت ام وہب کا ہی ذکر کیا گیا ہے اور آپ کو ہی کربلا کی پہلی شہید خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین کی آپ پر بے حساب رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے ذکر خیر کی بدولت ہمیں بھی کامل ایمان کی دولت نصیب ہو، آمین۔